اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش مکہ کفر کی حالت میں حرمت والے 4 مہینوں یعنی رجب، ذی العقد، ذی الحج اور محرم میں خون ریزی سے اجتناب کرتے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جس زمانے میں فروخت ہوئے وہ ذی العقد کا مہینہ تھا، اس لیے بنو حارث نے ان کا قتل اشہر حرم گزرنے تک ملتوی کر دیا اور انہیں توق و سلاسل میں جکڑ کر ایک کوٹری میں بند کر دیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خبیب رضی اللہ عنہ کو بنو حارث نے خرید کر مجیر ابن ابی احاب کی کنیز مادیہ کے گھر قید رکھا اور زینب بنت حارث کو ان کی نگرانی پر مأمور کیا۔ یہ مادیہ جو بعد میں مشرف با اسلام ہو گئیں بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے خبیب رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ وہ رات کے پچھلے پہر ایسی آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے کہ قریش کی عورتیں اسے سن کر بے اختیار رویا کرتی تھیں۔ ایک دن میں نے قید کی دیوار سے جھانک کر دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ خبیب رضی اللہ عنہ جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے انگور کا ایک گچھا کھا رہے تھے، حالانکہ یہ انگور کا موسم نہ تھا، یہ خدائی رزق تھا جو حق تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا۔ میں نے ایک دن خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، البتہ میں تجھ سے 3 باتوں کی درخواست کرتا ہوں۔ مجھ کو میٹھا پانی پلانا، جو جانور بتوں کے سامنے ذبح ہوں ان کا گوشت مجھے نہ کھلانا، جب قریش میرے قتل کا ارادہ کریں تو مجھے پہلے آگاہ کر دینا۔ میں نے ان تینوں باتوں کو پورا کرنے کی حامی بھر لی۔ جب اشہر حرم گزر گئے تو قریش خبیب رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے جمع ہوئے۔ میں نے خبیب رضی اللہ عنہ کو قریش کے ارادے کے بارے میں بتایا تو خدا کی قسم انہیں پریشان نہ پایا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی بلند کردار کا مشاہدہ کرنے کے باوجود سیاہ باطن مشرکوں کو رحم نہ آیا اور انہیں قتل کرنے پر تلے رہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے بلا شبہ قریش کے بڑے سردار کو جہنم وصل کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ قتل کسی دھوکے اور فریب میں نہیں کیا تھا بلکہ عین میدان میں مردوں کی طرح لڑ کر کیا تھا۔ اب قریش ان پر قابو پا کر جس ناانصافی کا مظاہرہ کر رہے تھے وہ دنیا کے کسی آئین میں روا نہیں تھا۔ یہ کھلی ہوئی شیطانیت اور بزدلی تھی کہ رسیوں میں جکڑے ہوئے ایک بے بس قیدیوں کو 20 مسلح آدمی مل کر ماریں۔ ایسا فعل تو عربوں کی قومی روایات کے بھی یکسر خلاف تھا، لیکن مشرکین قریش جوش انتقام میں بالکل اندھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس مظلوم پردیسی کو قتل کرنے کے لیے خاص انتظام کیا اور طے کیا کہ انہیں سولی پر لٹکا کر نیزوں سے ہلاک کیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اشہر حرم گزرنے کے بعد حرم سے باہر تنعیم کے مقام پر سولی گاڑی اور منادی کر کے تمام اہل مکہ کو دعوت دی کہ وہ خبیب رضی اللہ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے تنعیم پہنچیں۔ چنانچہ سارا مکہ تماشا دیکھنے کے لیے امٹ پڑا۔ یہ لوگ ڈھول اور دف پیٹ رہے تھے، جھنڈے لہرا رہے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بہت بڑا میلہ یا جشن ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو قتل کی جگہ پر لایا گیا تو اس ہجوم نے مسرت کے نعروں سے آسمان سر اٹھا لیا۔ ہنگامہ برپا کرنے سے پہلے ظالموں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری تو کوئی خواہش نہیں ہے، البتہ یہ چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ مشرکین نے کہا پڑھ لو۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ فوراً خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعت پوری ہو گئیں تو فرمایا میں نماز میں زیادہ وقت صرف کرتا، لیکن سوچا کہ تم لوگ سوچو گے کہ خبیب موت سے ڈر گیا اور قتل کا وقت ٹال رہا ہے۔ اس کے بعد یہ شجاع ترین مرد مومن سولی کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا اور فی البدیہ یہ اشعار پڑھے لوگ جوک در جوک میرے گرد جمع ہو رہے ہیں، بڑے بڑے گروہ میرے قتل کا تماشا دیکھنے کھڑے ہیں۔ یہ تمام لوگ مجھ سے عداوت نکال رہے ہیں اور جوش میں بپھرے ہوئے ہیں۔ میں اس قتل میں دست و پابستہ کھڑا ہوں۔ قبائل اپنے عورتوں اور بچوں کو میرے قتل کا تماشا دکھانے لائے ہیں۔ لوگ مجھے ایک اونچی لکڑی کے پاس لائے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ دینے سے تیری جان بچ سکتی ہے، لیکن دین حق چھوڑنے سے مر جانا بہتر ہے۔ میری آنکھیں نمناک ہیں لیکن میں صبر کروں گا اور دشمن کے سامنے نہ جھکوں گا، کیونکہ میں وصل حق سے شاد کام ہونے والا ہوں۔ موت کا مجھے ڈر نہیں ہے، ڈر ہے تو جہنم کے شعلے بار خون چوسنے والی آگ کا۔ عرش الہی کے مالک نے مجھ سے خدمت لی ہے اور مجھے صبر و ضبط کی ہدایت فرمائی۔ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر
میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا ہے۔ میں اپنی غریب الوطنی اور بے کسی کی فریاد اپنے خالق سے کرتا ہوں۔ واللہ میں جب اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہوں تو مجھے پرواہ نہیں کہ کس پہلو میں گرتا ہوں اور کیسے جان دیتا ہوں۔ ذات باری تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر وہ چاہے تو میرے جسم کی ہر ٹکڑے پر برکت نازل کرے۔ یہ اشعار پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا مانگی، الہی ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حال کی خبر پہنچا دے۔ یہ دعا مانگ کر انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر ان کے ہونٹوں پر اپنے قاتلوں کے لیے بے اختیار یہ بدعا جاری ہو گئی، اے اللہ ان میں سے ہر ایک پر اپنا قہر نازل کر اور ان کو گندا کر کے ہلاک کر، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ مشرکین حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی بدعا سے اتنے خوف زدہ ہوئے کہ ان میں سے اکثر پہلو کے بل زمین پر لیٹ گئے، بعض ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے پھرتے تھے، کچھ لوگ کانوں میں انگلیاں دیکھ کر بھاگنے لگے اور بعض درختوں کی آڑ میں جا چھپے، کیونکہ یہی طریقے ان کے نزدیک بدعا سے بچنے کے تھے۔ یہ منظر اتنا عبرتناک اور دردناک تھا کہ اس موقع پر موجود لوگوں کو مدت العمر یاد رہا۔ اس بدعا کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ غزوہ رضی اللہ عنہ اور موسیٰ رضی اللہ عنہ بن عقبہ سے روایت ہے کہ مشرکین نے جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکایا تو ان کو پکار کر اور قسم دے کر پوچھا، کیا تمہیں پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جگہ سولی پر ہوں اور تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس میں کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ اس کے بعد کفار نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مشرکین کی ہر کوشش کو نیست و نابود کر دیا۔ ظالموں نے اب سولی کا رسہ کھینچ دیا اور ان کا منہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا۔ اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی زبان پر قرآن پاک کی ایک آیت جاری ہو گئی جس کا ترجمہ ہے، تم جس طرف رخ کرو اسی طرف اللہ کی ذات موجود ہے۔ اب مشرکوں نے اس مرد وفا کے جسم پر نیزے لگانا شروع کر دیے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کا منہ قبلہ رخ ہو گیا۔ ابھی جان باقی تھی تو فرمایا، الحمدللہ اس نے میرا منہ اپنے گھر کی طرف پھیر دیا۔ کفار ان کے رقص بسمل کو دیکھ کر خوشی سے نعرے لگاتے تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ خبیب رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارک قبلہ کی طرف سے پھیر دیں، لیکن ناکام رہے۔ بالآخر ایک مشرک نے ان کے سینے میں اس زور سے نیزہ مارا کہ جسم کے آر پار ہو گیا۔ اس وقت ان کی زبان پر کلمہ توحید جاری تھا۔ اس حالت میں انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اس کے بعد مشرکین نے اس عاشق رسول کے جسم کو سولی پر لٹکا کر چھوڑ دیا۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میرے حال کی خبر اور میرا سلام بارگاہ نبوت میں پہنچا دے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں کسی جگہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے درمیان موجود تھے اور شمع رسالت کے پروانے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے مستفیض ہونے کے لیے وہاں موجود تھے کہ یکا یک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور زبان رسالت پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، اے خبیب تجھ پر سلام، اے خبیب تجھ پر سلام۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حیرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حیرت کو پہچان لیا اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، خبیب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے دشمنوں نے قتل کر ڈالا، یہ جبرائیل علیہ السلام مجھے اس کا سلام پہنچانے آئے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، کون شخص ہے جو خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کو سولی سے اتار لائے اور جنت کا حقدار بن جائے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت مقدار رضی اللہ عنہ بیک وقت اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کام ہم کریں گے۔ چنانچہ دونوں چھپتے چھپاتے مکہ پہنچے۔ جب رات کو خبیب رضی اللہ عنہ کے مقتل میں گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی لاش بالکل تر و تازہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی دن شہادت ملی ہے۔ ان کا ایک ہاتھ اپنے زخم پر تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا، حالانکہ ان کو شہید ہوئے 40 دن گزر چکے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے لاش کو سولی سے اتارا اور اسے اپنے گھوڑے پر رکھ کر حضرت مقدار رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ کا رخ کیا۔
صبح ہوئی تو قریش کو کسی ذریعے سے اس واقعے کا علم ہو گیا، چنانچہ بہت سے مسلح مشرکین اونٹوں پر سوار ہو کر حضرت زبیر اور حضرت مقدار رضی اللہ عنہ کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے قریش کو اپنے سر پر پایا تو انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھ دی۔ زمین فوراً اس لاش کو نگل گئی، چنانچہ اسی وجہ سے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو بلی الارض کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ اب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ قریش کی طرف متوجہ ہوئے اور للکار کر کہا، اے مشرکین قریش، تمہیں ہم پر دھاوا بولنے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں عوام کا بیٹا اور عبد المطلب کا نواسا ہوں؟ یہ میرا ساتھی مقدار ہے، ہم اپنے گھر کو لوٹ رہے ہیں اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ اگر تم تیروں سے لڑنا چاہتے ہو تو ہم تیروں سے لڑیں گے، تلواروں سے لڑنا چاہتے ہو تو ہم تلواروں سے لڑیں گے، واللہ جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم تمہیں اپنے نزدیک نہیں بھٹکنے دیں گے۔ مشرکین قریش نے جب دیکھا کہ یہ مردان حق مرنے مرانے پر آمادہ ہے تو وہ بغیر کچھ کیے واپس چلے گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت مقدار رضی اللہ عنہ نے جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوئے اور فرمایا، جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ کے فرشتے تم دونوں پر فخر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔